میگنیفیکیشن یا منیمائزیشن، یا اس کی کسی بات کو بالکل ہی وہ فلیٹ کر دینا کہ ہاں تو جیسے وہی بات ہے ٹپیکلی مرد جب عورتوں کو کہہ دیتے ہیں کہ تم کرتی کیا ہو سارا دن گھر میں، یا خواتین مردوں کو کہتے ہیں آپ کو کیا پتا سارے کام تو میں کرتی ہوں، اپنے کام کو میگنیفائی کر دیا اور ان کے کام کو منیمائز کر دیا کہ سارا دن تو ٹھنڈے ٹھنڈے آفس میں بیٹھے رہتے ہیں، آرام سے چائے پانی چلتا رہتا ہے، اور جب بھی آپ سے بات کرو تو بس یہ ہلکا پھلکا کام ہو رہا ہے، اور آپ کرتے ہی کیا ہیں، کیا کیا ہے آپ نے۔ اسی طرح ایموشنل ریزننگ ہوتی ہے، یعنی کچھ لوگ بہت ایموشنلی چارڈ ہوتے ہیں اور وہ جذباتی ہو کر ہر بات سوچ رہے ہوتے ہیں، ہر بات دل پہ لے رہے ہیں، ہر بات پہ کہتے ہیں اس کی ہمت کیسے ہوئی، یہ ہمیشہ مجھے انسلٹ کرتا ہے۔ اس میں میں نے خواتین کو بہت زیادہ چارج دیکھا ہے ہمیشہ، جس میں وہ کہتی ہیں عورت ہی کیوں سفر کرے، ایک تو ڈراموں نے ہمارا دماغ خراب کر دیا ہے، دوسرا یہ فیمنزم کی موومنٹس جو ہیں انہوں نے بھی ہمیں پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا ہے، یعنی ہم سمجھنے کے لیے نہیں تیار ہوتے ہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے، یعنی جس عورت کو بتایا جائے کہ بھئی یہ اللہ کا حکم ہے، آپ اس کے مطابق کام جو کرنے والے ہیں کریں، اگر مرد اپنا کام نہیں وہ کرتا جو اسے کرنا چاہیے، وہ اللہ کو خود جواب دے گا، بس آپ اللہ پہ چھوڑ دیں معاملہ جو ہے، اپنا کام تو صحیح کریں۔ اور یہ کوئی اتنے بڑے میجر ایشوز نہیں ہیں جس کی وجہ سے آپ ایک تباہی پھیر رہی ہیں پورے سسٹم میں، آپ ہر بات پہ ایموشنل ہو جاتی ہیں۔ تو آگے سے یہی جواب آتا ہے کیوں میں ہی کیوں کروں، کیونکہ ان کا دماغ نا ایموشنل ریزننگ کے ساتھ چلتا ہے، ان کا دماغ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا دیر از اے سولوشن ادر دین دس، جو بھی ان کو بتایا جا رہا، ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اور ان کو بہت اپنی انسلٹ جو ہے نا وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مردوں کے ساتھ بھی کئی دفعہ ایموشنل ریزننگ ایسی ہو جاتی ہے کہ کسی بات پر وہ جیسے وہ اپنے مدر کے بارے میں بہت سینسیٹیو ہوں، اور اگر اب وائف بیچاری کسی وجہ سے تنگ ہو رہی ہے تو ان کو کہہ ہی نہیں پاتی کہ بھی میں کیسے بتاؤں، وہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے تمہیں بس میری امی کی بات سننی ہوگی۔ اور اس میں میں نے دیکھا ہے کہ جیسے ویڈنگ نائٹ پہ اب ایک دلہن جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے کہ جی شوہر جو ہے اس سے اچھی طرح ملے گا، اچھی طرح بات کرے گا، اتنی بیچاری اتنے ہزاروں روپیہ لگا کے اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا میک اپ شیک اپ کیا ہوا ہے، وہ چاہ رہی ہے کہ شوہر اس کی تعریف کرے، اور وہ جو شوہر ہوتا ہے وہ آ کے ایموشنل ریزننگ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں تم مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہو، تم چاہتی ہو میرا تمہارا ریلیشن شپ اچھا ہو۔ ظاہر ہے وہ لڑکی فوراً کہتی ہے جی 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 دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی وانٹ، تو وہ کہتے ہیں بس پھر تم نے میری اماں کو خوش رکھنا ہے۔ وہ اس پہ سوچتی اماں کہاں سے آ گئی، مطلب شادی تو میری آپ کے ساتھ ہوئی ہے، قبول ہے تو میں نے آپ کے ساتھ کی ہے، لیکن اس کے لیے مجھے یہ کیوں کرنا پڑے گا، آئی جسٹ فیل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ۔ لیکن ظاہر ہے اس وقت وہ بیچاری کہتی ہے ٹھیک ہے، اور وہیں سے ایک رائیولری شروع ہو جاتی ہے ان کے آپس میں۔ جب وہ اماں کو دیکھتی ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ میری رقیب ہیں، یعنی ان کو خوش کروں تو میاں خوش ہوں گے، اور اگر یہ نہیں خوش ہو رہی تو پھر میرے تو زندگی کے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے بہت ساری سٹیٹمنٹس دماغ میں کچھ لوگوں کے گھومتی رہتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں شوڈ ٹریٹمنٹس، مجھے ایسے کرنا چاہیے، اس کو ایسے کرنا چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، آئی شوڈ ڈو دس، آئی شوڈ ناٹ ڈو دس، ہی شوڈ ڈو دیٹ، شی شوڈ ڈو دیٹ، شی شوڈ ناٹ ڈو دیٹ۔ اب آپ دیکھیں ہم جتنی دفعہ مرضی اپنے دماغ میں یہ باتیں گھماتے رہیں کہ فلاں کو ایسے کرنا چاہیے، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس سے تو مسئلے حل ہی نہیں ہوں گے۔ اصل اس کا بڑا آسان حل ہوتا ہے کہ آپ ایک انسان کو سمجھ جائیں۔ اب اگر آپ کو ایک انسان کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی تو آپ اس کو اوائڈ کر لیں۔ اگر ایک انسان کہہ رہا ہے کہ میرے لیے یہ کام کرنا مشکل ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اور وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، تو تھوڑی سی باؤنڈری سیٹنگ کے ساتھ اس کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، یہ جو کام ہوتے ہیں ان کو اس نظر سے جو ہے وہ سارا دیکھنا ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں دیکھا جاتا ان سے۔ اسی طرح پھر لیبلنگ ہوتی ہے، یا تو اوورال مردوں کو کہہ دیا اگر وہ بیوی کا خیال رکھتے ہیں تو رن مرید ہے، اور اگر بیوی جو ہے وہ شوہر کا خیال رکھتی ہے تو اس کو کہتے ہیں تم نیچے کیوں لگ گئی ہو، یا یہ کہ تم ہوئی نکمی، وہ بیوی کہتی ہے تم عجیب ایسے مرد ہو اور تم یہ نہیں کرتے، تم وہ نہیں کرتے، ایک دوسرے کو وہ لیبل کرتے رہتے ہیں، لیکن وہی بات ہے جو مسئلے حل ہونے والے ہیں وہیں کے وہیں پڑے رہ جاتے ہیں۔ پھر اسی میں بلیم بھی آ جاتا ہے، پن پوائنٹ کر کے پرابلم سے بتاتے ہیں کہ جی اس میں بھی دو ٹائپس آ جاتی ہیں، جیسے کہ کسی کو بلیم کرنا یا سیلف بلیم، یا اپنے آپ کو کہتے رہنا میں بیوقوف ہوں اور میں بیکار ہوں، مجھ سے تو یہ بھی نہیں ہوتا اور میں یہ بھی نہیں کر سکتی، یا دوسرے کو بلیم کر کے جو ہے بات چیت سوچتے رہنا کہ یہ جو شخص ہے یہ اس کی وجہ سے مسئلے ہو رہے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ کئی جو لوگ ہوتے ہیں وہ مجھے بتاتے یہ رہتے ہیں کہ
ہم میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا شادی سے پہلے، ہم تو بالکل ٹھیک تھے، لیکن ذرا سا باریکی میں اگر آپ اس قسم کے ڈسٹورشنز کے مطابق مثالیں پوچھنا شروع کریں تو فوراً ٹھک 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 آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں کہ یہ مسئلے ہیں. جیسے دیکھیں نا، شادی سے پہلے جو لڑکے ہوتے ہیں زیادہ تر باہر رہتے ہیں، اماں ابا کے ساتھ 5-10 منٹ بیٹھے، زیادہ لفٹ ہی نہیں کراتے، تو انٹریکشن ہی زیادہ نہیں کرتے، تو انہوں نے کس مسئلے کو ڈیل کرنا سیکھا ہے. اسی طرح جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو تو اتنی انیبلنگ مل رہی ہوتی ہے، یعنی اماں ابا کو جتنا مرضی ایٹیٹیوڈ دے رہی ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں، کوئی ان پہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے. کبھی کبھار ہوتا ہے کچھ گھروں میں جہاں ٹاکسک انوائرمنٹ ہے، ادروائز تو یہ ہوتا ہے کہ اماں ابا برداشت کر جاتے ہیں. آپ نے دروازہ بند کیا اور آپ نے کہا میں 3 دن کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک مجھے لیٹسٹ آئی فون نہیں ملے گا، آپ نے یہ بولا نہیں، تو اب اماں ابا 2 دن تو برداشت کریں گے. جب دیکھیں گے کہ ہائی میرا بچے نے کھانا نہیں کھایا تو وہ فٹافٹ کہیں نہ کہیں سے پیسے جمع کریں گے، کوئی اس کو فون لے کے دو. لیکن شادی کے بعد تو ہسبینڈ نہیں یہ کام کریں گے. تو ڈسٹورشن، وہ جو تھاٹ پروسیس کی ہوتی ہے نا گڑبڑ والی، وہ تو موجود ہوتی ہے، پہلے سے موجود ہوتی ہے، لیکن اس کو ہم ورک اراؤنڈ نہیں کر رہے ہوتے. تو میں خود بھی پرسنلی جب بھی اپنے کسی مسئلے سے ڈیل کرتی ہوں تو میں اپنے سامنے یہ پوری چیک لسٹ رکھتی ہوں کہ کون سی ڈسٹورشن اس وقت مجھے افیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. وہ جو ہم کہتے ہیں نا وسواس آ رہے ہیں، وسوسے آ رہے ہیں، وہ بھی یہی شکل ہے نا، یہ ڈسٹورشن اسی شکل میں اس طرح ہمارے پاس آتی ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے نا، دیکھیں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ٹالرنس اپنے اندر لانی ہوتی ہے. تو ٹالرنس جو ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتی ہے، یعنی کہ آپ اپنے ریلیشن شپ میں رسپیکٹ لے کر آئیں، اسی طرح ایکسیپٹنس لے کر آئیں اور اپریسیشن لے کر آئیں. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی، یہ جو ساری سوچیں ہیں نا، جو اور سوچوں کی جو یلغار ہے نا، یہ اپنی جگہ قائم رہے گی، یہ بھاگے گی نہیں یہاں سے، ہلے گی نہیں یہاں سے، وہیں پہ جمی رہے گی. کیونکہ یہ بہت بڑا ہمارا ٹیسٹ آف پیشنس ہوتا ہے اور کریکٹر ہوتا ہے کہ ہم نے صحیح وقت میں صحیح بات کرنی ہوتی ہے. اب یہاں پر ہمیں 2 کام کرنے ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کو ہم نے برداشت کرنا ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. جب تک یہ 2 بیہیویئرز ہم اپنے اندر نہیں لے کر آتے تو وہی بات ہے کہ یہ سوچیں جو ہے ہمیں بیکار بنا دیتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ سوچیں آتی رہیں گی، آپ جتنے ہیلدی ہوں گے وہ سوچ آئے گی، آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کس اسکل کو اپلائی کرنا ہے، آپ اس کو اپلائی کریں گے. لیکن پھر وہ سوچ ختم ہو جائے گی نا، اسی لیے تو اس سوچ پہ اب محاسبہ نہیں رکھا گیا نا. ہمیں نہیں کہا گیا، ہمیں یہ کہا گیا کہ اگر جب تک ہم اس سوچ کے مطابق کوئی لاہے عمل نہیں بناتے اور کوئی پریکٹیکل کام نہیں کرتے تو ہماری اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ہاں لیکن اگر ہم نے سوچ آئی اور اس کے مطابق ہم نے کچھ ایکشن بیسڈ کام کر لیا تو پھر ہمارے لیے بہت مشکلات ہیں. تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جی ٹالرنس کس بات کے لیے ہوتی ہے، جب کوئی ڈفرینسز ہوتے ہیں نا، 2 افراد فرق ہی ہوں گے نا، ڈفرینٹ ہی ہوں گے آپس میں، تو ان کے لیے پھر وہ کیا ہوتا ہے، آپس میں ٹالرنس کے ساتھ رہتے ہیں. اور ایکسیپٹنس یہ ہوتی ہے کہ مجھے یہ اب اس سے نیکسٹ اسٹیپ پہ جانا ہے، اور نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہی جو ہے لباس والا کانسیپٹ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا لباس ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ فٹ ان کیسے ہونا ہے ڈسپائٹ آور ڈفرینسز، کیسے ہم نے ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے. یہ نہیں کرنا میں نے یہ کیا تو اس نے یہ کیوں نہیں کیا، اس نے یہ کیا تو میں کیوں ایسے کروں. تو یہ سمجھ لیں کہ دل اور دماغ کے درمیان ایک اچھا کنیکشن پیدا کرنا ہے. آپ ٹالریٹ کرتے ہیں اپنے دماغ سے، جس میں آپ اپنی کوگنیٹو ڈسٹورشنز کو صحیح رکھ کرتے ہیں، اور آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں اپنے دل سے. تو اب کیا ہوگا، جو انسان صرف برداشت کر رہا ہوتا ہے نا، وہ بس اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جی میں تو حق بجانب ہوں، میرے پہ ظلم ہو رہا ہے، میں ہی سارے کام کر رہا ہوں. اور پھر ایک وقت آتا ہے جب اس سے برداشت نہیں ہوتا اور پھر وہ پھٹ پڑتا ہے. لیکن جو انسان ایکسیپٹنس کے لیول پہ جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے برداشت تو میں کر رہا ہوں، لیکن اب مجھے کوئی نیگیٹو نہیں بلکہ پازیٹیو ایموشن جنریٹ کرنا ہے اور ریلیشن شپ بلڈنگ کی طرف جانا ہے کہ ٹھیک ہے یہ انسان ایسا ہے، اس کی یہ لمیٹیشنز ہے، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے میرا رول کیا ہوگا. اور ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں باؤنڈری دی ہے کہ مرد کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے، عورت کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے، اسی کے درمیان رہتے ہوئے ہم نے فیصلہ کرنا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو انسان صرف ٹالریٹ کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ اکنالج کرتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے جی ہے مسئلہ. لیکن جو انسان ایکسیپٹنس کے لیول پہ جاتا ہے وہ پھر کوئی ورکیبل پلان بناتا ہے کہ بھی اب اس مسئلے کا حل کیسے کرنا ہے، اس کے لیے کون سے کام کس طرح سے میں نے اس پورے مسئلے کو لے کر چلنا ہے. اور میں چاہوں گی کہ ابھی تک آپ کے دماغ میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس میں آپ یہی فرق سمجھیں
کہ کہاں پر میں ابھی برداشت تک ہوں اور کہاں پہ اب مجھے ایکسیپٹنس پہ موو کرنا ہے، اور برداشت سے ایکسیپٹنس کا جو سفر ہوگا اس میں مجھے کیا کیا کام کرنے ہوں گے. اسی طرح جو کسی ریلیشن شپ میں ڈیپتھ آف انگیجمنٹ ہوتی ہے نا، کہ آپ کیسے اس شخص سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا بھی فرق ہوتا ہے. جب آپ صرف برداشت کر رہے ہوتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں اریٹیشن ہوتی ہے، اور آپ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے سلاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں، جھولے دیتے ہیں کہ نہیں کہنا نہیں کہنا نہیں کہنا. جب ایکسیپٹنس آ جاتی ہے تو پھر آپ بڑی سی بڑی بات بھی ہو جائے لیکن وہی ود ان لمٹس، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ پھر بھی انگیج ہو سکتے ہیں اور پھر بھی بات سن لیتے ہیں اور پھر بھی آپ اپنا معاملہ جو ہے اس کو آگے بڑھا لیتے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ٹالریٹ کرنا ہوتا ہے نا، یہ ذرا پیسو سا پروسیس ہوتا ہے، لیکن جو ایکسیپٹنس کا لیول آ جاتا ہے، جب آپ برداشت کرنا صحیح طرح سے سیکھ لیتے ہیں، وہ ایک بہت ایکٹیو پروسیس ہوتا ہے. اور اسی سے سیلف ورتھ کا بھی فرق آتا ہے کہ جو انسان صرف برداشت کر رہا ہوگا اس کی سیلف ورتھ اتنی اچھی نہیں ہوتی. اس کو ہر دفعہ برداشت کرنے کے بعد ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مجھے تو کوئی حق نہیں مل رہا اور کوئی میری بات کو سمجھ بھی نہیں رہا. لیکن جو ایکسیپٹنس کے لیول پہ جاتا ہے وہ بہت اچھا محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، دوسرے انسان کی یہ لمیٹیشن ہے بٹ دیٹ از ناٹ اسٹاپنگ می فرام مائی گروتھ. وہ اپنی گروتھ کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھتا ہے. اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا، یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ سورہ البقرہ کی جو آخری آیات ہے نا، انہی میں ہمیں بہت خوبصورت جواب ملتے ہیں. جو آیت نمبر 285 کو اگر آپ دیکھیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول اس پر جو نازل کیا گیا اس کے طرف، اس کے رب کی طرف سے سارے مومنوں کے لیے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اصل کام کیا ہے، کس کام کے ذریعے ہم اپنی ان سوچوں کو رفع دفع کر سکتے ہیں؟ اللہ پر ایمان. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شوہر دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے بیوی دی، اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے میکا سسرال دیا، اللہ تعالیٰ نے میرا رزق اس طریقے سے رکھا، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت کوئی مصلحت ہے کہ میری زندگی میں یہ چیلنجز اس طرح کیوں رکھے گئے ہیں. مجھے اپنے ان ٹولز کو نکال کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. اور وہی بات ہے، فرشتے سب کچھ لکھ رہے ہیں. اگر کوئی انسان نہیں مجھے میرا جائز حق دیتا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ڈاکیومنٹ ہو کے جائے گا. دنیا کے لیے کیوں میں نے اس کو لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن ایسی بنا دی ہے کہ اتنا ہنگامہ، اتنی لڑائیاں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں پچھلے کچھ عرصے میں جب سے یہ سیریز بھی کر رہی ہوں تو میرے سامنے بہت سے ایسے مسئلے آ رہے ہیں. یعنی کچھ مسئلے تو واقعی بہت ٹاکسک ہیں اور ان میں جینونلی یہ فیل ہوتا ہے کہ پراپر ان کو کاؤنسلنگ میں جا کر پراپر طریقے سے مسائل کو حل کرنا ہے. لیکن 70 to 80% جو لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور بات بات پہ کچھ لوگ پرائیویٹلی بھی مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ پتہ ہے ایسی باتیں ہیں جن کو اتنا زیادہ وقت اور گنجائش نہیں دینی چاہیے، تھوڑا سا گرو کر جانا چاہیے. یہی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ چھوڑ دینا اللہ پہ معاملہ. آپ زندگی میں اگر 2-4 دفعہ اپنا حق دے دیں گے، چلے میں کہتی ہوں 1000 دفعہ دے دیں گے، بلین ٹائم دے دیں گے، تو اللہ آپ کو ریوارڈ نہیں کرے گا. اللہ انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی ریوارڈ کرے گا اور آخرت میں بھی کرے گا. لیکن اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے سے نہ پیچھے ہٹیں، یہ ایک امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. وہ کتبہ و رسلی، یہی وہ میسج ہے. فرشتے لکھ رہے ہیں، آپ کیا کریں، اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. انبیاء کی زندگی کو دیکھیں، سیرت کو پڑھیں، اور جو اللہ کا کلام ہے اس کو پڑھ کے اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی بھی انبیاء رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے. وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کیا کہا، ہم سنیں گے، ہم اطاعت کریں گے. اب آپ دیکھیں، ہم اتنی ورک شاپس، اب اتنے یہ سیشنز اٹینڈ کر چکے ہیں، تو کن باتوں کو ہم نے ٹھیک کیا ہے. کچھ لوگ جو ہیں انہی باتوں میں وہ کہہ رہے ہیں اچھا کوئی اور مل جائے ورک شاپ، کوئی اور مل جائے طریقہ، کوئی ایسی بات بتا دے کہ مجھے کچھ نہ کرنا پڑے، دوسرا انسان ٹھیک ہو جائے. کسی طرح یہ میرے شوہر کو، میری بیوی کو، میرے سسرال والوں کو ٹھیک کر دیں. یا ان کو نہیں پتا، کسی دن یہ میری ساس کو مل لیں، ان کو سمجھ آ جائے، یا ساس کے میری بہو کو دیکھ لیں تو ان کو سمجھ آ جائے. ہر شخص اپنے آپ کو بتائے مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. غفرانک ربنا و الیک المصیر. ساتھ ہی ہم دعا کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں تیری مغفرت چاہتے ہیں ہمارے رب، اور ہمارا پلٹنا تیری طرف ہے. اس چھوٹی سی زندگی کو کیوں ہم برباد کر رہے ہیں نا، ان باتوں پہ کر رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے پیٹی مسئلے. ساس نے یہ کہہ دیا تو اب میرا موڈ خراب ہے، شوہر نے مجھے ٹائم نہیں دیا تو میرا موڈ خراب ہے. اچھا شوہر کہہ رہا ہے کہ جی بیوی جو ہے وہ کھانا اس طرح نہیں بناتی، نہ بنائے، اگر کبھی تھوڑا بہت نہیں اوپر نیچے کر دیتی ہے دیٹ شوڈ بی اوکے. جو بڑے مسئلے ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں اللہ تعالیٰ نے کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف دی. تو پھر ہم کیوں سمجھ رہے ہیں کہ میرے اوپر تو غموں کے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں. مجھے میری زندگی میں جو بھی چیلنج آیا ہے مجھے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ میرے پاس ریسورسز ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے، پلس اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مسئلے میری زندگی میں رکھے ہیں
میں ان کو مینیج کر سکتی ہوں، اور اگر وہ نہیں مینیجیبل ہو رہے تو کہیں نہ کہیں میرا رول ہے ان کو بڑھانے میں، وہاں پہ مجھے کہاں باؤنڈری رکھنی ہے اس کو میں سمجھوں. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. اور اسی کے لیے ہے جو اس نے نیک کمائی کی اسی کے ذمہ ہے، جو اس نے جو کچھ کسی نے انسان نے کمائی کی اسی کو ملے گا، چاہے اچھا چاہے برا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ اے ہمارے رب نہ تو مواخذہ کر ہمارا اگر ہم بھول جائیں یا کوئی خطا کریں. دیکھیں نا، بہت کچھ سیکھ کے پھر ہم لڑ بھی لیتے ہیں، پھر ہم سے زیادتی بھی ہو جاتی ہے، پھر کوئی سوچ ہم پہ حاوی بھی ہو جاتی ہے. تو ہمارا رب ہم جب بھول جائیں، ہم سے خطا ہو جائے، ہمیں معاف کر دے. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اور ساتھ ہی ہم کیا کہتے ہیں اس دعا میں کہ اے ہمارے رب، نہ تو ہم پہ کوئی ایسا بوجھ ڈال جو ہم نہیں اٹھانے کی سکت رکھتے، ایسے بوجھ جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے گئے. اور اے ہمارے رب، نہ تو اٹھوا ہم سے وہ جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، اور درگزر کرتے ہم سے، بخش دے ہمیں اور ہم پہ رحم فرما. تو ہی ہمارا مولا ہے اور ہماری مدد فرما. اب آپ سوچیں کہ ہر رات کو جو بھی شخص یہ پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو جہاں ایک براڈر اسپیکٹرم میں کوئی میسج دے رہا ہے، تو یہ جو سوچیں ہیں ان کے لیے کیوں نہیں اس میسج کو انڈرسٹینڈ کر رہا، کیوں نہیں اپنے لیے ایسے فیصلے کر رہا. ہمارا تو حال کیا ہے، یہ دعائیں پڑھ بھی لیتے ہیں پھر ساری رات نیند نہیں آتی. کیوں؟ ہم چھوٹی سی بات کو لے کر بیٹھے ہیں اور اس کو میگنیفائی کر رہے ہیں، اور وہ جو کوگنیٹو ڈسٹورشنز کی پارٹی ہو رہی ہے وہاں پہ، وہ سوچیں جو ہے نا وہ خوب ہمارے لیے مسئلوں کو اور گمبھیر بنا رہی ہیں. ہم یہ نہیں کر رہے کہ چھوڑو بھئی، یہ تو سوچیں ہیں، یہ چھوٹی سی زندگی ہے. میں یہ پلان بناتی ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو ایکوپ کیسے کرنا ہے، میں انا کے بڑے بڑے پہاڑ نہ بناؤں، کیونکہ یہ باتیں ہمیں ان مسائل کی طرف لے کر جاتی ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ کے جو کوشچنز ہیں انشاءاللہ تو وہ میں لوں گی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ ڈاکٹر کنول، آپ نے بہت اچھے سے یہ چیزیں سمجھائیں. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اب اس پہ عمل کرنے کی توفیق دیں تاکہ ہم ان تمام سوچوں کو اچھے سے مینیج کر سکیں اور پیسفل لائف گزار سکیں. جی، آپ سب کے جو سوالات ہیں آپ ہینڈ ریز کیجیے تاکہ آپ کے سوالات لیے جائیں. پہلا سوال کسی کا ہے کہ میں اور میرا ہسبینڈ، کسی خاتون کا سوال ہے کہ میں اور میرا ہسبینڈ بہت چھوٹی چیزوں پہ سوچتے ہیں اور پھر ان کو اتنا سوچتے ہیں کہ پھر ان کی عبادات بھی ڈسٹرب ہونے لگتی ہیں، اور پھر ان جو بھی زندگی میں ان کے مسائل ہیں ان کو ہر وقت سوچتے رہتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے کیسے وہ باہر نکلیں؟ ایک تو جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ آپ اینالائز کریں کہ اس میں سے کون سی والی یہ سوچ ہے، کون سی ڈسٹورشن ہے، اس میں فٹ ان کریں، پھر اس کے سلوشن بھی پڑھیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، اپنے آپ کو کنسٹرکٹیو کاموں میں لگائیں اور ہر چھوٹی بڑی بات کو ایشو نہ بنائیں. ایک میرے پاس یہاں پہ کوشچن آیا ہوا ہے کہ if someone said to you I had enough with you, leave me alone, and next time don't even text or call me, why someone can be so cruel to say this even you have such close relationship, it happened after a conflict. دیکھیے، اگر کوئی انسان ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے نا، ایک حد تک تو ہم اپنے بڑوں کو انوالو کر سکتے ہیں اور افراد کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن اصل فریاد ہماری اپنے رب کے سامنے ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ آپ کا کیا خیال ہے، اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا اور آپ کے ساتھ جینون زیادتی کے، چھوڑے گا؟ اس کو بالکل نہیں چھوڑے گا. دنیا میں اگر آپ کو وہ خوش و خرم بھی نظر آ رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تک آپ کی فریاد پہنچ گئی، رجسٹر ہو گئی، اور وہ نہیں چھوڑے گا. تو آپ اس شیورٹی کے ساتھ آگے بڑھیں اور اپنا وہ چیپٹر کلوز کر دیں. یعنی اگر وہ ایسا ریلیشن شپ ہے جس سے آپ نکل نہیں سکتے، آپ کو اس کو نبھانا ہی ہے، تو ایک باؤنڈری سیٹ کر لیں کہ اپنا کام پورا کرنا ہے جس کے لیے آپ اللہ کے سامنے جواب دیں. ٹھیک ہے، باؤنڈری سیٹنگ ایسی نہیں ہوتی ہے کہ ہم انگریزوں کی طرح ایک باؤنڈری سیٹ کریں گے کہ میں نے ملنا ہی نہیں، بات ہی نہیں کرنی، فارغ، میں نے وہ ڈسکلیمر لگا دیا اس شخص کے خلاف، ڈس اون کر دیا اس کو. نہیں، ہم ایک جو اللہ تعالیٰ نے جہاں تک ہمیں بتایا ہے کہ یہ کام ہمیں اتنا ملنا ہے، اتنی بات کرنی ہے، اتنی نہیں کرنی، وہاں تک ہم سارا معاملہ لے کے چلتے ہیں اور اس سے آگے نہیں ہم جاتے. اور دوسرا یہ کہ باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا اور ہم کہتے ہیں چلو لیٹ می ڈیولپ مائی سیلف. میں ہرٹ ہوئی ہوں، میں ایموشنل انٹیلیجنس والے کچھ کام سیکھتی ہوں، میں اپنی سیلف کیئر موڈ میں جاتی ہوں، میں اپنے آپ کو ڈیولپ کرتی ہوں، میں اپنے کمیونیکیشن سکلز کو اچھا کرتی ہوں، میں کانفلکٹ مینجمنٹ سیکھتی ہوں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی گروتھ دیکھے گا. قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے دین کو وقت دیں. اور کتنے دکھی لوگ ہیں جو شاید ان کے دکھ آپ سے بھی بڑے ہیں، آپ ان کی جا کے مدد کریں. اللہ تعالیٰ آسانیاں ڈالنا شروع کر دیتا ہے انسان کی زندگی میں. میم میرا کوشچن یہ تھا کہ ایکچولی آفٹر 2 months I will get married. اور میں اپنے سیلف ڈیولپمنٹ میں بہت کام کر رہی ہوں. یعنی میری نیچر اس طرح کی تھی کہ مجھے، یعنی میرے ساتھ اگر کوئی غلط کچھ کرے نا
तो मैं फ़ौरन से उस पर रिएक्ट कर लेती थी। तो अभी मेरा ये था कि मैंने ये चीज़ बार बार सीख लिया है कि अगर मुझे कोई कुछ भी कह रहा है ना, तो मैंने उस पर फ़ौरन से रिएक्ट नहीं करना, यानी मैं चुप रहूं और बाद में उस पर बात करूं। तो अब ये है कि अभी भी बाज़-औक़ात यानी मेरे छोटे भाई हैं ना, तो मुझसे लड़ाई करते हैं, तो यानी छोटे हैं ना, तो कभी ऐसी बात करेंगे तो मुझे फ़ौरन से गुस्सा आ जाएगा, तो मैं उन्हें कुछ ना कुछ कह देती हूँ। तो फिर मुझे बाद में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ना एम्बैरेसमेंट हो गई और हो रहा होता है कि मैंने क्यों उनसे इस तरह से कहा। तो हालाँकि मैं बाद में कूल एंड काम होके उनसे फिर प्यार से बात कर लेती हूँ। तो मुझे यूँ मेरे माइंड में थॉट्स होते हैं कि व्हेन आई विल गेट मैरिड, अगर किसी ने मुझसे कुछ इस तरह की कोई बात कर दी, मैंने उसको कुछ रिएक्ट कर दिया, तो व्हाट विल हैपन? मैं किस तरह से मैनेज करूँगी? तो ये चीज़ें जो मुझे इस तरह की थॉट मुझे बहुत ज़्यादा डराती हैं, यानी तो मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ों को सोचती भी हूँ कि मैं किस तरह से मैनेज करूँगी। हालाँकि मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर अभी घर में ना मैं अब अगर कोई ऐसी बात हो रही होती है तो मैं कहती हूँ कि मैंने इस पर रिएक्ट नहीं करना, और मैं कर ऐसे यानी अपने प्रैक्टिस में ये चीज़ें लेके भी आ रही हूँ। तो जिन पे मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं ना कुछ एक्टिविटी इस तरह की करना है, मैं उस वो वाली चीज़ें जो नेगेटिव थॉट्स मेरे माइंड से निकले, अगर किसी ने कुछ गलत किया तो मैं यानी कुछ बड़े लोग होते हैं ना कि हम लोग उनके सामने बोल नहीं पाते, छोटे बहन भाई तो होते हैं उनके साथ चले बोल दिया तो इतना बुरा नहीं होता, लेकिन बड़ों के सामने बोले तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है, फिर वो फील भी करते हैं इसने इस तरह से हमसे कहा। मैंने जैसे आपको पहले बताया था ना कि ये जो सोचें होती हैं ना, ये जैसे शैतान के वसवसों की तरह होती हैं, और फारिग जहन जो होता है उसकी पैदावार होती हैं। और जब हमारे पास स्किल्स नहीं होते, जो भी मसले आपकी ज़िंदगी में हो ना, तो एक वो सीक्वेंस बना लें। सब में सीक्वेंस में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये है कि अल्लाह से ताल्लुक़ को मज़बूत करना है। आप जितनी मर्ज़ी काम कर लेंगे लेकिन अल्लाह ताला से ताल्लुक़ को मज़बूत नहीं करेंगे, अल्लाह ताला के दिए हुए पूरे सिस्टम को नहीं मानेंगे, अल्लाह ताला की कदर को नहीं मानेंगे, अल्लाह ताला ने जो आपके लिए बेस्ट प्लान बनाया है। यानी मैं हमेशा जब भी ज़िंदगी में कोई बहुत मुश्किल फेज़ आता है तो मैं हमेशा बैठ के ना दुआ करती हूँ और साथ अपने आप को एक मैसेज देती हूँ, दिस इज़ अल्लाह's बेस्ट प्लान फॉर मी। चाहे वो जितना मर्जी भी डिफ़िकल्ट हो, मैं कहती हूँ दिस इज़ अल्लाह's बेस्ट प्लान फॉर मी। और फिर मैं कहती हूँ अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने जो भी दिया बस मुझे इसमें जो तेरी हिकमत है ना वो दिखा देना, वो सिखा देना, मैं सीख जाऊँ कोई अच्छी बात, और मेरे रब तू राज़ी हो जाए। यानी इस तरह पहले अपने आप को अल्लाह ताला से जोड़ना है। दूसरा फिर सीरत में से देखना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से उन मामलात को हैंडल किया। फिर दुआओं की तरफ बढ़ना है कि कौन सी दुआएं हैं जो मैंने ज़्यादा मांगनी है, अपनी नमाज़ों की क्वालिटी को बेहतर बनाना है। इसी तरह जो जो हमें तरीके बताए जाते हैं मुश्किलात में अपने आप को ठीक करने के, वो करने हैं। और फिर हमने इसबाब पे आना है जो कि स्किल्स की शक्ल में हमारे पास होते हैं। कौन से स्किल्स हैं, जैसे अभी आप बता रही हैं आपकी रिएक्टिव अप्रोच है, तो अब आपने सीखना है कि प्रोएक्टिव और रिएक्टिव अप्रोच में क्या फ़र्क होता है। जो प्रोएक्टिव होते हैं और जो रिएक्टिव लोग होते हैं, उनकी लैंग्वेज में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी गुफ्तगू में, उनके सोच में क्या फ़र्क होता है। इसके बारे में आपको हज़ार आर्टिकल्स ऑनलाइन मिल जाएंगे, वो पढ़ना शुरू करें। बहुत सी टॉक्स मिल जाएंगे, उनको सुनना शुरू करें और अपने रवैयों को बदलना शुरू करें। इस सीक्वेंस से आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी।